ویلکم بیک ناظرین وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے عارف عباسی صاحب نے، پی ٹی آئی رہنما ہیں. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو گورنمنٹ نے جو کیس تیار کیا تھا گورنر راج کا، اور اب جو فارورڈ بلاک کی بات جو وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سعید الہی کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو کارڈز موجود ہے یہ چیز. عارف عباسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ صوبے کی جو گورننس ہے اس کو لے کر بہت بات کی جا رہی ہے، وہاں پر لوگ مایوس ہیں. جو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ بندے والی بات معاملہ ہے نہیں، کوئی 200-400 بندے کے ساتھ اگر احتجاج کیا جائے تو یہ کسی طرف کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، ماں سوائے اس کے کہ یہ ملک میں صرف سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو کے پی کے کی گورننس ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، انسٹیڈ کہ آپ ہر وقت جو ہے صرف سٹیٹمنٹس کے ذریعے جو سیاسی عدم استحکام بنائے رکھیں ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. آپ دیکھیں گے 1 مہینہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو آئے ہوئے جی، اور 4 صوبے ہیں. آپ دیکھ لیں کون سا وزیر اعلیٰ اتنا عوام میں نکلا ہے جتنا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پبلک میں جاتا ہے. کتنے اس نے منصوبے جو اناؤنس کیے ہیں، اس کے بعد کتنے منصوبے پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے. کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اس دلیری سے اپنے عوام کے درمیان جائے. یہ وہ اعتماد ہے کہ عوام کا، اگر جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کا کوئی بھی نمائندہ اس ٹائم جو کھڑا ہوگا تو عوام اس کو پوری سپورٹ دے رہے ہیں. تو ہمیں فخر ہے اس وزیر اعلیٰ پہ کہ اس نے وزیر اعلیٰ کی جو ٹون ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کا جو رہن سہن ہوتا ہے، جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ کے ایک ورکر کی طرح کام کر رہے ہیں. اور عوام اس وقت عمران خان کے بعد کے پی کے کا مقبول ترین شخص وزیر اعلیٰ کے پی کے. نہیں تو عارف صاحب یہ وہ کیا کیا کام ہے، آپ ذرا پلیز بتائیے گا کہ انہوں نے کیا کیا اب تک منصوبے اناؤنس کیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ اتنا ہی اچھا وہاں معاملہ ہے تو یہ مشال یوسف زئی اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو چپکلش ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، یہ کھٹ پٹ کیوں ہو رہی ہے، پارٹی کی تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے، یہ کیوں اس وقت ہے؟ اگر اتنا زیادہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ نے نام لیے ہیں دونوں ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی قیادت میں. آپس میں اگر کسی کی کوئی انبن ہے یا آپس میں کوئی اختلافات ہیں ذاتی نوعیت کے، تو ان کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ہم جتنے ایم این ایز، ایم پی ایز، لیڈر پی ٹی آئی میں سارے گھروں میں بیٹھ جائیں نا، لوگ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ ایک نظریے کے ساتھ ہے، ایک سوچ کے ساتھ ہے، ایک انصاف کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے. صاحب یہ جو نظریے کے ساتھ جو سوچ ہے یہ ہمیں احتجاج میں کیوں نظر نہیں آتی، یا یہ ہمیں ادروائز جلسے جلوسوں میں اب کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایک زمانہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف جلسے کیا کرتی تھی تو وہاں لوگوں کی تعداد جسے کہہ لیجیے سب کے سامنے ہوتی تھی، میڈیا کے سامنے نظر آتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کیا تعداد ہے. آپ کے جو جلسے انتخابات سے پہلے ہوئے ہیں، یہ جو ہری پور کا انتخاب ہے اس سے پہلے ہوئے، اس کے اندر بھی جو نمبر تھا وہ اتنا جسے کہہ لیجیے بہتر نہیں تھا. اسی طرح جو آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت 200-400 لوگ بیٹھے ہیں، یا کوئی 40-50 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، کوئی اتنے ہی جو ہے وہ اگر ثوابی انٹرچینج پہ کھڑے ہو کر وہاں کوئی آگ جلا کر کوئی صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی نتیجہ نکل پائے گا کوئی؟ نہیں، میری بات سنیں، آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جو ہری پور کا الیکشن تھا ایک کانسٹیچوئنسی کا الیکشن تھا، اور اس میں کبھی بھی ہم نے پورے صوبے سے یا ایون ہزارہ ڈویژن سے بھی لوگوں کو دعوت نہیں دی. وہ ایک کانسٹیچوئنسی کا الیکشن تھا اور ریلیونٹ لوگ اس کانسٹیچوئنسی کے لوگ آتے تھے، اور کوئی بھی ہمارا جلسہ برا نہیں ہوا. مطلب کہ ہمارے جو مخالفین تھے ان سے کمپیئر کر رہے ہیں 110 کا فرق ہے. اور پھر جو آپ اسلام آباد کی بات کریں، ہائی کورٹ کی، یا ادھر جیل کی بات کریں، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، ہم نے صرف ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور پارٹی کے جو عہدیداران ہیں پروونشل لیول کے، ریجنل لیول کے، وہ بلائے ہوئے تھے. عام ورکر کو اس طرح کال نہیں دی گئی تھی. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم جو حالات ہیں، امن امان کے مسائل ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں ایک کامیاب شو کرنا تھا، اور ہمارا مقصد کسی کو لیڈ آن کرنا نہیں تھا. ہمارا مقصد ہے عمران خان سے. کتنے پرسنٹ پارلیمنٹیرینز وہاں موجود تھے؟ کیونکہ میرے نظر سے جو ویڈیوز گزری ہیں اس میں تو کارکنان ہی زیادہ مجھے نظر آئے، کوئی ایسے پارلیمنٹیرینز نہیں آئے. آپ کے خیال سے کتنے فیصد پارلیمنٹیرینز وہاں موجود ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر؟ دیکھیں جی، ہم نے حاضری تو نہیں لگائی، بہرحال
میں نے تو تقریباً پنجاب کے جو پنڈی ڈویژن یا پنڈی ریجن کے تھے جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ تو سارے تھے، کے پی کے بہت سارے لوگ تھے، آلموسٹ اسپیکر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے علاوہ منسٹر سارے موجود تھے. تو باقی ورکر جو ہے سراؤنڈنگ کے جو ورکر ہے ڈیفینیٹلی وہ پہنچتے ہیں عمران خان کی محبت میں، لیکن ہم نے جو کال دی تھی وہ پارلیمنٹیرینز کی، ٹکٹ ہولڈرز کی، اور جو ریجنل لیول کے عہدیدار ہیں ان کی. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے دے دی پروٹیسٹ، وہاں پہ اس وقت لوگ موجود ہیں، ثوابی میں بھی ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کر کے دیکھا، اسلام آباد پر جو 26 نومبر والا واقعہ ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لی. کیا اس کا کوئی نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکا ہے؟ ابھی تک کوئی اس سے کچھ حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ ادارے اپنے آئینی رول میں کام کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ کی بیوروکریسی، آپ کی عدلیہ، باقی ادارے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جب عدلیہ بیٹھ جائے، عدلیہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، تو باقی سارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. ہماری تو جدوجہد یہی ہے کہ ہم اداروں کو ان کے اپنے آئینی حدود میں لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط عدلیہ ہو، مضبوط بیوروکریسی ہو، جو غلط کو غلط کر سکے. تو ہماری تو اسی وجہ سے ہماری جدوجہد ہے کہ ہم پاکستان میں رول آف لا، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہ اب نہیں رہا، اب 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کی بحالی کے لیے اور سپرمیسی آف دا لا، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ہماری جدوجہد ہے. یہ جو جدوجہد ہے عارف صاحب، اس کے لیے اب کیا نیکسٹ کیا لائے عمل ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یا جو سہیل افریدی صاحب وہ کیا سوچ رہے ہیں، مرکزی قیادت کیا سوچ رہی ہے، نیکسٹ اب کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس سے جمہوریت مضبوط ہو، جمہوریت بحال ہو، آئین بحال ہو، عمران خان کے ساتھ جو ناانصافیاں وہ ختم ہو، انصاف ملے عمران خان کو ان عدالتوں سے، جو کہ اب شاید عدالتیں رہی بھی نہیں ہیں. تو ہم تو کوشش کریں گے اپنی ہر حد تک جائیں گے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خانہ جنگی تو ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم سیول وار بھی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اپنے اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور اس ملک کو آنے والے طوفان سے بچائیں، جو کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو مشکل ہو جائے گا لوگوں کو کنٹرول. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف واجد صاحب. آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. اس وقت انہوں نے لائے عمل کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی، لیکن ناظرین اس وقت بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جو اس وقت آف لوڈنگ ہو رہی ہے پورے پاکستان کے جو ہوائی اڈے ہیں، وہاں سے مسافروں کو جو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA کے سابق. جب واپس آئیں گے بریک سے تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک.